جو ہے وہ ہماری شعر نمبر 4 میں ہے، اور اس کا جو ربط ہے وہ تیسرے جو ہے وہ شعر سے ہے۔ تیسرے شعر میں کیا تھا کہ وَاسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةٍ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةٍ۔ آگے کیا ہے کہ تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجَزٍ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزٍ۔ تقرب الاقصیٰ یعنی یہ جو الفیہ ہے، تقرب الاقصیٰ یہ قریب کرتی ہے، اقصیٰ کس کو؟ بعید کو۔ وہ اقصی حلق آپ استعمال کرتے ہیں، بعید۔ بعید کو کیا مطلب؟ یعنی جو معنی بعید ہوگا۔ الاقصیٰ سے کیا مراد؟ تقرب المعنی الاقصیٰ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا، وہ المعنی جو موصوف ہے نا وہ محذوف ہو جائے گا نا۔ تو معنی اقصیٰ یعنی جو معنی دور کا ہے اور جس کا سمجھنا کیا ہے زیادہ آسان نہیں ہے، انسان کے ذہن کے قریب نہیں ہے۔ تو دوری اور قرب کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے ذہن کے قریب اور دور ہونا نا۔ تو وہ جو انسان کے ذہن سے معنی دور ہے اس کو یہ قریب کرتی ہے بلفظ موجز، ایک ایسے لفظ کے ذریعے سے کہ جو موجز ہے۔ موجز کسے کہتے ہیں؟ مختصر۔ یہ لفظ مختصر ہیں اور مختصر لفظ کے ذریعے سے یہ دور والے معنی کو کیا ہے قریب کر دیتی ہے۔ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ، بذل میں بسط کیا ہوتا ہے؟ بذل کا کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنا۔ بسط البذل کیا ہوتا ہے؟ کھلا عطا کرنا، ہاتھ کھول دینا نا، ٹھیک ہے۔ یا باسط الیدین بالعطیہ، ٹھیک ہے، باسط کیا ہے؟ ہاتھ کھول دینا۔ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ یعنی یہ بہت ہی زیادہ عطا کر دیتی ہے، عطا کرنے میں اس کے ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہیں۔ یہ بہت زیادہ کیا عطا کرنے والی ہے؟ بوعد منجز، اور ایک ایسے وعد کے ذریعے سے عطا کرنے والی ہے کہ جو وعدہ کیا ہے؟ منجز ہے، پورا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مصنف یہاں پہ جو ہے نا اب اپنی الفیہ کی تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعریف میں یہ کہا کہ ایک تو مختصر الفاظ ہیں اور معنی آپ کے دور والے آپ کے قریب کر دے گی، اور تبسط البذل، اور بہت زیادہ آپ کو عطا کرے گی، یعنی بہت زیادہ قواعد کیا ہے آپ کو عطا کرے گی۔ یعنی وہ جو اشارہ کل کی بحث میں ہوا تھا کہ الفیہ سے پہلے جو ایک اور الفیہ تھی ابن موتی کی، اس میں کہتے ہیں کہ تھوڑے قواعد ہیں، اور مصنف نے قواعد یہاں پہ کیا زیادہ رکھے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں نے وہ حساب کتاب نکالے ہوئے ہیں قواعد کے، یعنی تقریباً نصف سے زیادہ جو قواعد ہیں نا اس کے ہیں، یعنی اگر اس کے 30-40% قواعد ہیں تو مصنف کے 80% یا 80% سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس لیے سے مصنف سے کیا تعبیر کر رہے ہیں؟ تبسط البذل، یعنی یہ عطا کرنے میں، عطا کیا مطلب؟ یعنی نحوی قواعد کو عطا کرنے میں، کہ آپ کو کتنے قواعد یہ عطا کر دے گی نحوی۔ تو اس میں یہ کیا ہے؟ بسط ہے، بسط البذل ہے، یعنی اس کا ہاتھ کیا ہے؟ بہت ہی کھلا ہے۔ اور پھر وعد منجز کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کو یہ عطا کرے گی، اور یہ وعدہ کیا ہے؟ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جیسے خریدار کے لیے جو بائع ہے وہ فضائل بیان کرتا ہے نا اپنی چیزوں کے، ٹھیک ہے، کہ گارنٹی جو دیتے ہیں نا، یہ گارنٹی والی بات کہہ رہے ہیں کہ وعد منجز، کہ یہ وعدہ ایسا ہے کہ جو پورا ہو کے رہے گا۔ یعنی ایسے ہم باتیں نہیں کر رہے، یہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پورا ہوگا۔ اچھا، ابن ناظم اپنے والد کی بات کی کیسے تشریح کرتے ہیں؟ یقول، یقول کیا مطلب؟ یعنی وہ ناظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان هذه الالفیہ، کہ یہ جو الفیہ ہے، ان هذه الالفیہ تو پڑھیں گے، هذه الالفیہ پڑھیں گے، الفیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو الفیہ ہے مع انها حاویۃ یا حاویۃن، حاویۃن، اچھا، مع انها حاویۃ للقصد الاعظم، یہ جو الفیہ ہے باوجود اس کے کہ یہ حاوی ہے، وہ پیچھے لفظ استعمال ہوا تھا محویہ کا، جس کا مطلب کیا؟ مجموعہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حاوی یعنی جمع کیے ہوئے ہیں، کہ یہ ایک بہت جو عظیم اور اعظم قصد ہے، ایک اعظم ارادہ ہے علم نحو سے، اس کو یہ جمع کیے ہوئے ہے لما فیہا من المزیت علی نظارہ، ٹھیک ہے۔ معنی حاویۃ للقصد العظم من علم النحو لما فیہا، وہ اس وجہ سے ہے، یعنی علم نحو کا قصد اعظم کیا ہوگا؟ علم نحو کا قصد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں جو علم نحو کے زیادہ قواعد ہیں نا، جو زیادہ مقاصد ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کو عطا کرنے ہیں۔ تو چونکہ یہ مشتمل ہے، معنی حاویۃن، یہ جو الفیہ ہے یہ مشتمل ہے للقصد العظم، قصد اعظم کو مشتمل ہے علم نحو کا۔ علم نحو کا قصد اعظم کیا مطلب؟ یعنی علم نحو کے زیادہ مقاصد اور زیادہ معانی اور بڑے بڑے معانی کو بیان کرنے کے اوپر۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لما فیہا من المزیت علی نظائرہا، کیونکہ پھر اس کے اندر کیا ہے؟ ایک مزیت اور خصوصیت ہے علی نظائرہا، اس کے نظائر کے اوپر، یعنی اس جیسی اور کتابیں جو لکھی گئی الفیہ، اس کے اوپر کیا پیدا ہو جائے گی؟ اس کو خصوصیت مل جائے گی، مزیہ مل جائے گی۔
انہا تقربو کہ یہ افہام کے قریب کرتی ہے، تقربو الی الافہام المعانی البعیدہ، معنی بعیدہ کو افہام کے قریب کرتی ہے، بسبب وجازت اللفظ، اور سبب کیا رہتا ہے؟ لفظ آپ کا مختصر رہتا ہے، و اصابت المعنی، اور معنی بھی پہنچ جاتا ہے، و تنقیح العبارہ، اور عبارت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منقح ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے عبارت میں، اور و تبسط البذلہ، تبسط البذلہ کا کیا مطلب ہے؟ توسع العطاء، کہ عطا کو کیا ہے؟ وسعت رکھتی ہے عطا میں، کون سی عطا؟ کہ بما تمنعہ، کہ جو یہ عطا کرتی ہے، منع عطا کر دینا، من الفوائد لقرائہا، کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو فوائد یہ عطا کرتی ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کی جو عطا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وسیع ہوتی ہے، اور وہ جو وعد منجز ہے اس کی کیا تشریح ہو جائے گی؟ کہ واعدتاً، کہ در حالہ کہ یہ وعدہ کر رہی ہوتی ہے کہ بے حصول معربہم یا معاربہم، کہ معربہم یعنی جو قراء ہیں نا، ہم کی ضمیر قراء کی طرف جائے گی، پڑھنے والے، کہ جو پڑھنے والوں کی معرب ہے یعنی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ کیا حاصل ہو جائیں گی، یعنی واعدتاً بے حصول معاربہم یعنی حاجاتہم، کہ جو اس کے پڑھنے والے ہیں ان کو ضرورتیں اور حاجتیں ان کی پوری ہو جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی، وناجزتاً بے وفائہا، اور یہ جو الفیہ ہے یہ ناجز ہو جائے گی بے وفاء الوعد، یعنی جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے ناجز ہوگی، ناجز کا مطلب پورا کرنے والی بن جائے گی، یعنی یہ وعدہ کر رہی ہے، کس بات کا وعدہ کر رہی ہے؟ کہ جو پڑھنے والے ضرورت لے کر آ رہے ہیں ان کی ضرورت کو یہ کیا کرے گی؟ حاصل کر کے دے گی، اور پھر یہ بھی وعدہ کر رہی ہے کہ یہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو یہ پورا بھی کرے گی۔ وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ فَائِقَةً الْفِيَّةَ ابن معطی، وَتَقْتَضِي رِضًا، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ راضی ہو جائیں، بغیر سخطن، اور ایسی رضایت کہ جس کے اندر کیا ناراضگی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ چاہتی ہے، یعنی یہ جب یعنی مصنف کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جو الفیہ ہے اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو راضی کر دے گی، ٹھیک ہے، ایسا راضی کرے گی کہ بغیر سخطن، کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، پورے راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا پھر فضائل کیا کا جملہ کیا پڑا کہ فائقتاً الفیت ابن معطن، فائقہ یعنی یہ بلند ہو رہی ہے، تفوق سے ہے نا، متفوق فوق، فائقتاً یعنی یہ بلند ہونے والی ہے، کس سے بلند ہونے والی ہے؟ الفیت ابن معطن، الفیہ کو فائقہ کیا بنا دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے، فائقتاً الفیتا، ہاں، ابن معطی کے جو الفیہ ہے نا اس سے یہ فائق ہے، اس سے فائق ہے یعنی اس سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابن معطی کے الفیہ کو کیا قرار دیا؟ نیچے قرار دیا، اور فائقۃ الفیت ابن معطی یعنی یہ جو میری الفیہ ہے نا یہ فائقہ ہے، یہ بلند ہے، کس سے بلند ہے؟ ابن معطی کی الفیہ سے بلند ہے۔ اچھا، تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے اپنے الفیہ کے فضائل پڑھے اور ابن معطی کو جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن آگے جو ہے وہ مصنف نے پھر اپنا انداز بدلا اور ابن معطی کو کیا دعائیں دینا شروع کی، کہتے ہیں کہ وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَ، وَهُوَ بِسَبْقٍ، یہ جو ابن معطی ہے نا، بِسَبْقٍ یہ پہلے ہونے کے سبب سے، ٹھیک ہے، یہ چونکہ اس نے مجھ سے پہلے لکھی الفیہ، تو یہ پہلے ہونے کے سبب سے کیا ہے؟ حَائِزٌ تَفْضِيلًا، یہ لے گیا، حائز کیا ہے؟ لے جانا، کسی چیز کو پا لینا، یہ فضیلت کو کیا ہے؟ پا گیا، یعنی میرے اوپر کیا ہے؟ فضیلت کو یہ پا گیا، تفضیلاً علیہ آپ کہہ دیں، علیہ معذوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حائز کا لفظ واضح ہے، حاضہ کسی چیز کو پا لینا، تو یعنی مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابن معطی کو آپ کم نہ سمجھیں، بلکہ وہ مجھ سے پہلے ہونے کی وجہ سے میرے اوپر کیا فضیلت لے گیا، وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا علیہ، کہ میرے اوپر فضیلت وہ لے گیا نا، پہلے اس نے لکھ دی، اور کیا ہے یہ مستوجب ثنائی الجمیلہ، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اس بات کا موجب بن گیا، کس بات کو طلب کرنے والا بن گیا؟ ثنائی الجمیلہ، کہ میری جو خوبصورت مد ہے نا وہ اس کی کیا ہو جائے گی، یعنی اوپر تو مصنف نے جو ہے وہ اس کے لیے مد تو نہیں کی نا، ٹھیک ہے، تو مصنف نے کہہ رہے ہیں میں نے اس کی کتاب کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ بندہ جو ہے نا وہ میرے لیے کیا ہے؟ قابل مد ہے، کتاب کی بات نہیں کر رہے،
وہ بسبقن یعنی وہ بندہ خود، وہ بندہ فضیلت رکھتا ہے، اور وہ بندہ کیا ہے میری خوبصورت ثنا کا کیا ہے حقدار ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ مصنف اس کی الفیہ سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنی الفیہ کو اس کی الفیہ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ذاتی اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، بلکہ ذاتی طور پہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا اور میرے اوپر کیا فضیلت رکھتا ہے اس حوالے سے۔ واللہ یقضی بہبات وافرہ لی ولہ فی درجات الآخرہ، واللہ یقضی اور اللہ فیصلہ کرے، عطا کر دے، فیصلہ کرنا یا عطا کرنا ایک ہی معنی ہے یہ، بلکہ یقضی یہاں پہ فیصلہ کرنے کا معنی ہوگا۔ ہبات کیا ہے؟ ہبہ کی جمع ہے، ہبہ کیسے کہتے ہیں؟ عطا کو۔ وافرہ کیا مطلب؟ وہی زیادہ وافر مقدار میں، کہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرے بہبات وافرۃ، کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے عطا کرے، لی مجھے میرے لیے فیصلہ کرے زیادہ عطاؤں کا، اور والہ اور اس کے لیے بھی کیا فیصلہ کرے، کہاں پہ جی؟ فی درجات الآخرہ، آخرت کے درجات میں مجھے اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ چیزیں کیا ہے ہبہ کرے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن معطی کے لیے مصنف نے دعا دی ہے اور اس کو کیا ہے اچھا جانا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اس کی کیا ہے برائی کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے عنوان باندھے ہیں، اور یہ مصنف نے ہمیشہ اس طریقے سے کیا ہے کہ عناوین باندھے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جنہوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ ابن معطی کی کتاب میں تقریباً 35 یا 36 کے عناوین ہیں، زیادہ عناوین نہیں ہیں، جبکہ یہ جو الفیہ ابن مالک کی ہے اس میں جو ہے وہ 80 سے زیادہ کے عناوین ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کے جو قواعد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ اس نے نحو کے ہر باب کو کیا ٹچ کیا ہے اور ہر چیز کو کیا لے کر آیا ہے۔ تو پہلا جو اس نے باب بنایا الکلام وما یتألف منہ، کہ پہلا باب جو ہے وہ کلام ہے اور وہ چیز ہے کہ یتألف منہ جس سے کلام بنتا ہے۔ کلام کس سے بنتا ہے؟ کلم سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ سوال اٹھتا ہے کہ کلم اور کلام میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الکلام وما یتألف منہ، اس میں عام طور پہ جو بھی عنوان باب ہوتا ہے اس کی ترکیب کی جاتی ہے ایک حوالے سے کہ بھئی اس کی ترکیب کیا ہے، الکلام کیا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، حذف ہوتی ہیں۔ اصل یہ عبارت کہتے ہوتی ہے ھذا باب شرح الکلام وما یتألف منہ، تو اس میں پھر کس کو حذف کر دیتے ہیں؟ یہ مبتدا کو حذف کرتے ہیں، ھذا مبتدا تھی اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اور باب و شرح الکلام میں باب جو اس کی خبر تھی اس کو بھی حذف کر دیا گیا، باب مضاف ہو رہا تھا شر کی طرف اس کو بھی کیا حذف کر دیا گیا، اور پھر جو مضاف الیہ تھا اس کو کس کی جگہ پہ رکھا؟ مضاف کی جگہ پہ رکھا، ٹھیک ہے، ہاں اس کو وہی اعراب دے دیا اس کو۔ تو اس اعتبار سے ہم الکلام کی ترکیب یعنی الکلام ما یتألف منہ اس کی ترکیب پوچھی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کی ترکیب کریں، تو اس کی ترکیب پھر آپ اس طریقے سے آپ کرتے ہیں، پہلے آپ تقریری عبارت لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا، ھذا باب شرح الکلام، پھر اس طریقے سے کیا بن گیا۔ اور پھر ایک اور بات پوچھی جاتی ہے کہ ما یتألف منہ میں جو ما ہے اس سے کیا مراد ہے، تو آپ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کلم ہے، کیونکہ کلام کس سے بنتا ہے؟ کلم سے کیا مل کے بنتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں 8 نمبر شعر میں۔ تو یہاں سے کیا ہے عام طور پہ جو درس شروع ہوتا ہے الفیہ کا، یہاں سے لوگ اساتذہ شروع کرتے ہیں، پہلے والے اشعار نہیں پڑھتے، تو ہم نے جو ہے وہ شروع کے پڑھ دیے۔ اچھا، 8 نمبر شعر، کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول عم وکلمۃ بہا کلام قد یعم۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم، کلامنا ہمارا کلام، ہمارے کلام میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ہمارا کلام سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نحوی، یعنی ہم نحویوں کا کلام کیا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ نحو کی اصطلاح میں کلام کسے کہتے ہیں اور لغت میں کلام کسے کہتے ہیں۔ تو لغت میں کلام تو کوئی بھی جملہ کوئی بول دے، چاہے اس کا معنی ہو یا معنی نہ ہو، اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ کلام، اس نے یہ کلام کیا، یعنی گفتگو کی ہے، چاہے وہ مفید ہو یا غیر مفید ہو۔ تو لغوی اعتبار سے تو یہ ہو جائے گا کہ جس نے کوئی کلام کیا ہمیں سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ اسے بھی ہم کلام کہیں گے۔ لیکن نحو میں، نحو کی اصطلاح میں کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ فقط کس کو کہتے ہیں؟ مفید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر مفید کو کلام نہیں کہتے۔ مفید کا کیا مطلب ہوتا ہے نحو میں؟ کہ ما یحسن السکوت علیہ، کہ جس کے اوپر سکوت کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔
تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ پہلے شعر میں جو ناظم ہیں وہ کلام نحوی کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کلام کی فی اصطلاح نحو تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کلام کی نسبت دیا کس کی طرف؟ نا کی طرف، اور اس نا سے مراد کیا ہے؟ نحوی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد ہم انسان نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں، بلکہ نحو سے مراد کیا ہے کہ ہم نحوی، یعنی ہم نحویوں کی اصطلاح میں کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفید کاستقم، کہ کلام ایسا لفظ ہے جو مفید ہے، کاستقم، اور یہ مثال ہے، استقم کیا مثال ہے؟ استقامہ، یستقیم، تستقیم سے فعل امر جب بناتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ استقم بنتے ہیں۔ استقیم کیا مطلب ہے؟ تم درست ہو جاؤ، صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ استقامت اسے کہتے ہیں نا، عدالت کی تعریف فقہ میں پڑھتے ہیں، الاستقامت علی جادۃ الشریعہ، کہ شریعت کے راستے پہ کیا ہے؟ کاربند رہنا، ثابت قدم رہنا۔ تو استقم میں کیا ہے؟ استقم کو نحو کی زبان میں کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کلام تام ہے۔ کلام تام کیسے ہے؟ کہ یہ فعل اور فاعل ہے نا، استقم فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ فعل کیا؟ اسناد آ گئی نا اس کے اندر، مسند اور مسند سے مل کے کیا بنتا ہے؟ نحوی کلام بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ابن ناظم جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تعریف کی ہے نا میرے والد نے کلام کی، لفظ مفید، یہ تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں مکمل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مفید ہے فائدہ، یہ فائدہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ جو ہوتا ہے وہ تام ہوتا ہے، اور ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غیر تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غیر تام میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فائدہ ناقصہ کہتے ہیں، فائدہ غیر تام۔ فائدہ تام کی تعریف تو وہی کی جاتی ہے کہ ما یحسن السکوت علیہ، یہ فائدہ تام ہو گیا نا۔ فائدہ ناقص کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اوپر سکوت درست نہ ہو، لیکن بہرحال لفظ کا معنی تو سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بالفاظ دیگر یوں پیش کیا جاتا ہے کہ فائدہ تام بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کلام میں ترکیب ہو، ترکیب یعنی مرکب ہو۔ کس سے مرکب ہو؟ مسند اور مسند الیہ، دو چیزوں سے چیز مرکب ہوگی تو وہ نحو کی اصطلاح میں کیا بنتی ہے؟ کلام بنتی ہے۔ اور جب دو چیزوں سے چیز مرکب ہوگی تو اسی کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ فائدہ تام ہو جائے گا۔ لیکن وہ دو چیزیں مرکب کون سی ہوں؟ مضاف مضاف الیہ کی طرح نہیں، بلکہ مسند اور مسند الیہ کی طرح کی چیزیں ہوں، تب وہ کیا بنے گا؟ کلام تام بنے گا۔ اور اگر وہ مسند اور مسند الیہ سے مرکب نہ ہو، چاہے وہ مرکب اضافی لے لیں، موصوف صفت لے لیں، جو بھی لے لیں آپ، تو وہ فائدہ تو دے گا، لیکن وہ فائدہ ترکیب کی وجہ سے نہیں دے گا، اسناد کی وجہ سے نہیں دے گا، بلکہ وہ فائدہ کیا دے گا؟ خود ذات کلمہ کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کلمے کا جو ہمیں فائدہ حاصل ہوا، یعنی کلام کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوا، وہ اس لفظ کا جو فائدہ ہے وہ خود ذات لفظ کی وجہ سے ہے، ترکیب کی وجہ سے ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ یعنی کسی نے زیدن ضاربن بولا تو یہ پورا اس سے آپ کو ایک فائدہ حاصل ہوا، یہ فائدہ کیا ہے؟ اسناد کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، ترکیب کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ اسی فائدہ کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ فائدہ تام کہتے ہیں۔ یعنی فائدے کے ساتھ قید کون سی لگاتے ہیں؟ تام کی لگاتے ہیں۔ اور اگر کیا ہے فقط آپ بات کریں غلام و زیدن کی، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مرکب اضافی بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن اس فائدہ کو تام نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ اسناد اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بھی فائدہ شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ذات کلمہ سے آپ سمجھ رہے ہیں، ترکیب سے نہیں سمجھ رہے، تو اس کو فائدہ ناقص کہتے ہیں۔ تو ابن ناظم یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے لفظ مفید کہنے کے بعد تامہ کی قید نہیں لگائی، تو تامہ کی قید نہ لگانے سے یہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ ناقص ہو جائے گی۔ انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا جو لفظ ہے وہ مفید فائدۃ تامہ، آگے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایسا لفظ جو فائدہ دے، اور فائدہ کون سا؟ فائدہ تامہ دے، تاکہ اس تامہ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ کلام میں نحوی جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ مسند اور مسند الیہ سے۔ پھر اس کی آگے تفسیر ہو جائے کہ یا دونوں اسم ہوں گے، یا ایک فعل ہوگا، یا ایک اسم ہوگا، یہ پھر آگے تفصیل چلی جائے گی نا۔ لیکن ابن ناظم کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ تعریف مکمل کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعریف لفظ مفید پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو کستقم ہے نا یہ تعریف کا حصہ ہے۔ کستقم کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف کا حصہ کہتے ہیں۔ تعریف کا حصہ کیا مطلب؟ کہ لفظ مفید پہ تعریف ختم نہیں ہوئی، بلکہ تعریف اسی مثال کے ذریعے سے مکمل کی گئی ہے۔ اور اصل میں عبارت کیا ہے کہ لفظ مفید فائدتاً کفائدت استقم، یہ تقدیر عبارت ہے
کہ کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو لفظ فائدہ دیتا ہے. کون سا فائدہ؟ جو استقم کے لفظ کے فائدہ کی طرح کا فائدہ ہو، یعنی استقم کے فائدہ سے ہٹ کے کوئی فائدہ نہ ہو. جو استقم کی طرح والا فائدہ ہے نا، وہ والا فائدہ کلام دیتا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کستقم جو ہے یہ جو میرے والد لے کر آئے ہیں، یہ مثال کے طور پہ لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ کیا ہے، وہ جو حد اور تعریف بیان کر رہے ہیں اس کی تتمیم کے طور پہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پس ہم کیا کہیں گے کہ کستقم کے متعلق کیا نظریات ہیں کہ یہاں پہ کستقم کیا واقعہ ہو رہا ہے. تو ناظم کا جو بیٹا ہے، اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، انہوں نے تو عام طور پہ یہی کہا ہے کہ بھئی کستقم کیا مثال ہے، اس سے پہلے جو ہے تعریف مکمل ہو گئی ہے کلام کی. لیکن جو بیٹا ہے وہ باپ کی کیا ہے، چیز کو واضح کر رہا ہے کہ بھئی یہ مثال نہیں ہے، بلکہ یہ مثال کیا ہے، لتتمیم الحد ہے، یہ تتمیم حد کے لیے ہے. لا انہ مثال بعد تمام الحد، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام حد کے بعد کیا مثال ہے. تو لہذا سوال کیا ہوتا ہے کہ کستقم کے متعلق آپ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ ابن ناظم نے کیا تفسیر کی ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کستقم ھذا تمثیل لاجل تتمیم الحد، یا ھذا مثال لاجل تتمیم الحد، کہ یہ مثال کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے، مکمل کیا جائے. لا انہ مثال بعد تمام الحد، ایسا نہیں ہے کہ یہ مثال بنتی ہے بعد تمام الحد. ٹھیک ہے، پھر یہ جو ابن ناظم کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ اس شعر کی ترکیب کستقم کی بدل جائے گی، اور وہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ انہ مثال بعد تمام الحد، اس بنا پہ اس شعر کا جو اعراب اور ترکیب ہے وہ کیا ہے، بدل جائے گا. وہ کیسے کہ عام طور پہ جو مثالیں ہوتی ہیں کستقم، اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع کزید قائم، تو الفاعل مرفوع آپ نے ایک بات بتا دی، اس کے بعد اس کی آپ مثال لے کر آ رہے ہیں کزید قائم. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا ہوتا ہے کہ ھذا کا قول کا زید قائم، اس کی تقدیر یوں بنتی ہے. جب آپ نے کہا نا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ ھذا، یہ جو فاعل کا مرفوع ہے یہ کیسے ہے؟ ھذا کا قول کا، جیسا کہ آپ کا قول ہے. کون سا قول ہے؟ زید قائم، یعنی وہ جو کاف جارہ ہے وہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ قول کے اوپر داخل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ کستقم کو جو کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے بعد تمام الحد، تو ان کے مطابق یہ جو کاف ہے یہ کس کے اوپر داخل ہوگا؟ قول کا کے اوپر کیا داخل ہو جائے گا. یعنی یہ پہ جار کا جو مجرور ہے وہ کون سا محذوف ہوگا؟ ٹھیک ہے، جار کا مجرور کیا ہے، قول کا کیا محذوف ہوگا؟ کا قول کا استقم. ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ محذوف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کا قول کا یہ جار مجرور ہو جائیں گے، استقم کیا بن جائے گا؟ اسی قول کا مقولہ بن جائے گا نا. تو اس کی خبر کیا ہو جائے گی؟ یہ خبر بن جائیں گے، اور مبتدا کیا ہو جائے گی؟ ھذا، وہ معذوف ہو جائے گی. واضح، یعنی ھذا موجود کا قول کا استقم. اور مصنف کے مطابق یعنی ابن ناظم کے مطابق کیونکہ یہ مثال جو ہے وہ لتتمیم الحد ہے، تو ان کے مطابق پھر یہ جو کستقم میں کاف جا رہا ہے نا، یہ قول کا اوپر داخل نہیں ہوا، بلکہ اس کا جو مجرور معذوف ہے وہ کیا فائدہ ہے، کا فائدت استقم. ٹھیک ہے، کاف کا جو مجرور ہے وہ کیا ہے؟ فائدہ ہے. اور پھر یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ یہ اسی مفید کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. مفید کا فائدت استقم، یعنی مفید کا اس کا حصہ بنا دیں. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کلامنا یہ مبتدا ہو جائے گا، لفظ کیا ہے؟ لفظ مبتدا ثانی کہیں گے نا. ٹھیک ہے، ہاں کلامنا کی خبر بنائیں گے، وہی خبر بنائیں گے نا، خبر بنائیں گے لیکن الگ سے جملہ بنائیں گے نا. پہلے کلامنا مبتدا اول ہو گیا نا، لفظ پھر کیا ہے؟ مبتدا ثانی، اور مفید کیا ہے؟ اس کی خبر. یہ جو مفید خبر ہے اسے پھر کیا بنا دیں گے؟ موصوف بنا دیں گے. ٹھیک ہے، مفید، ٹھیک ہے، مفید کو موصوف بنائیں گے یا نعت بنائیں گے؟ ہاں، بلکہ صفت موصوف بنا دیں. ٹھیک ہے، نہیں، مفید کو موصوف بنائیں گے، مفید موصوف بنے گا، صفت بنے گا. ایسا نہیں کہا کہ خود لفظ کو موصوف بنائیں مفید، اور اس کی آپ خبر بنا ہے کہ صفت بنا دیں، یہ بن کر پھر خبر بنے کلامنا.
یہ مقصد بنے اور قصد خبر بنے. ہاں دوسرا جملہ خبر قصد نہیں بنے. نہیں مفید ان کے نہیں، آپ خبر کیا بناتے ہیں؟ مفید صفت ہے لفظ کی. لفظ کی، لفظ موصوف ہے. ہاں لفظ کے مبتدا نہیں بناتے، لفظ ان کو موصوف بناتے ہیں نا، مبتدا نہیں بناتے نا. ٹھیک ہے، یعنی لفظ کو مبتدا نہیں بناتے، ہم کہتے ہیں کہ لفظ ان کے موصوف ہے. کلامنا مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی ہم کیا مثال لیتے ہیں؟ زید رجل عالم، اگر یوں کہتے ہیں نا، زید کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. رجل کیا ہے؟ موصوف، اور عالم کیا ہے؟ اس کی صفت. موصوف صفت اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی. تو یہاں پہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا، کلامنا لفظ مفید، یعنی لفظ کو آپ کیا کہیں گے؟ موصوف کہیں گے. اور مفید کیا ہے؟ اس کی صفت ہو جائے گا، نعت ہو جائے گا. اور مفید کے بعد یہ جو کستقم ہے، یہ اسی کے آپ نے متعلق کر دیا، کیونکہ کفائدت استقم آپ نے کہہ دیا نا، تو اسی کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. یا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مفید کے بعد کیا ہے، جو ابھی ابن ناظم اس کی تشریح کریں گے، کہ مفید فائدتن. ٹھیک ہے، مفید فائدتن، اور وہ جو فائدتن محذوف رکھا نا، اس کے کیا کر دیا؟ استقم کو متعلق کر دیا. تو لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ کستقم جار مجرور متعلق ہو رہا ہے جو فائدہ محذوف ہے اس کے، اور وہ جو فائدہ محذوف ہے وہ مفید کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. مفید فائدتن کا فائدت استقم. ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ کستقم کو ڈائریکٹ مفید کے متعلق کر دیں تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یعنی مفید کا فائدت استقم. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کستقم کے اندر ابن ناظم کا یہ نظریہ ہے کہ کستقم جو ہے وہ تتمیم حد کے لیے ہے، لا انہ مثال بعد تمام الحد. تو لہٰذا کستقم کے بعد کاف جارہ کے بعد مجرور محذوف کون سا ہوگا؟ کفائدت استقم. اور یہ جار مجرور جو ہے وہ نعت کی جگہ پہ ہو جائے گا، گویا کہ ایک قسم کی اضافی نعت ہے. کس کے لیے نعت ہے؟ وہ لفظ کے لیے. لفظ کی ایک نعت مفید ہو جائے گی اور دوسری گویا کہ کیا ہو جائے گی؟ دوسری نعت کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ کستقم کیا ہے؟ وہ بھی ایک نعت کی منزلت پہ آ جائے گا. وہی کاف تشبیہ والی ہوتی ہے، تشبیہ والی ہوتی ہے کاف. ٹھیک. اچھا، واسم و فعل ثم حرف الکلم، اسم فعل اور پھر جو حرف ہیں یہ کیا ہیں جی؟ الکلم ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلم کہا جاتا ہے. تو کلام اور کلم کے یہاں پہ فرق واضح ہو گیا کہ کلم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اسم فعل اور حرف. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلم کہتے ہیں. یعنی اسم و فعل ثم حرف الکلم، دو یا دو سے زیادہ ہونے چاہیے نا. یعنی کلم کسے کہیں گے؟ اسم فعل ثم حرف، یعنی اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو. یہ تینوں ہوں گے تو پھر ان تینوں کو ملا کے کیا کہیں گے؟ کلم کہیں گے. بہرحال کلم کی تفسیر بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم نے پہلا بیت کی تشریح کی ہے، اس کی ہم ابن ناظم کی تطبیق کر لیتے ہیں، پھر دوسرے شعر کی کیا تطبیق بعد میں کریں گے. اچھا، الکلام عند النحویین. آپ ابن ناظم کیسے شروع کر رہے ہیں کہ الکلام عند النحویین، کہ نحویوں کے نزدیک کلام. ہم کہیں گے یہ عند النحویین کہاں سے نکالا بھائی؟ ہاں، نا سے کیا نکالا. ٹھیک ہے، وہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے کہ الدال علی معنی، جو ایسے معنی پہ دلالت کرے، یحسن السکوت علیہ، کہ جس کے اوپر خاموش ہونا درست ہو. بھی یہ کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں کہ وَهَذَا مَا أَرَادَهُ بِقَوْلِهِ، یہ وہی معنی ہے کہ جو ناظم نے ارادہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ. یعنی مفید کے ساتھ یا ساتھ کستقم بھی رکھا. یعنی ناظم نے یہ جو پورا میں نے معنی کیا ہے نا کہ الدال علی معنی یحسن السکوت علیہ، ناظم نے اس کا ارادہ لفظ مفید سے نہیں کیا بلکہ مفید کستقم سے کیا، یعنی دونوں کو ملا کے کیا استفادہ. یعنی کأنہ قال، یعنی گویا کہ ناظم کیا کہنا چاہتا ہے کہ الکلام لفظ مفید، آگے کیا کہا؟ فائدتن تامتن، ایسا تامہ فائدہ. تامہ فائدہ کیا مطلب؟ یعنی صح الاکتفاء بہا، کہ جس کے اوپر اکتفا درست ہوتے ہیں. کل فائدت فی استقم، جیسا کہ یہ فائدہ ہوتا ہے استقم میں، یعنی استقم کی طرح کا فائدہ ہو. فاکتفا، پس مصنف نے اکتفا کیا، عن تتمیم الحد بالتمثیل، کہ حد کو تتمیم کرنا تمثیل کے ذریعے، یعنی تمثیل کے ذریعے سے حد کو اس نے کیا کیا ہے؟ مکمل کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کستقم سے اگر علاوہ دیکھیں، کستقم کو ہٹا کے دیکھیں تو لفظ مفید، یہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ ناقص ہو جائے گی. پھر ناقص کیا وجہ کیا بیان کریں گے کہ مفید کے اوپر کیا بحث ہم کریں گے کہ فائدہ چونکہ کیا ہوتا ہے؟ ناقص بھی ہوتا ہے. واضح. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیے ابن ناظم کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نحویوں کی زبان میں جب
لفظ مفید اور فائدے کی بات ہوتی ہے تو اس سے کبھی بھی ناقص فائدہ مراد نہیں ہوتا. یعنی نحو کی کتابوں میں آپ جس نحوی سے پوچھ لیں کہ بھی جملہ مفیدہ، اس سے مفیدہ پوچھیں تو وہ مفیدہ کی سیدھی تعریف کیا کرے گا؟ ما یحسن السکوت علیہ. اب آپ نے کہا نہیں میں نے آپ سے مفیدہ تامہ کا تو نہیں پوچھا تھا نا، فقط مفیدہ کا پوچھا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نحو کی زبان میں فقط مفید بھی کہہ دیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تامہ ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا ناظم صاحب کے بیٹے کو کہ بیٹا جی آپ ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہے، مفید کیا ہے آپ کے والد نے بول دیا تو حد تام ہی کی تھی، انہوں نے کوئی ناقص تعریف نہیں کی. اور کسکم انہوں نے کیا ہے مثال بیان کی ہے بعد تمام الحد، نہ کہ وہ تتمیم حد کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن ابن ناظم کہتے ہیں نہیں، یہ آپ نحویوں کی جو ہے تشریح درست نہیں ہے. جب مفید کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ناقص بھی آ جاتا ہے، جب ناقص بھی آ جاتا ہے تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہے اعتراض بنے گا، اور اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کستقم کو ہمیں تعریف کا حصہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو جب یہاں پہ یہ بحث ہوگی کہ کلام جو ہے یہ ایسا فائدہ دیتا ہے جو استقیم کی طرح کا فائدہ ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہوگا. یعنی ولا بد للکلام من طرفین، کلام ہمیشہ جو ہے وہ دو طرفوں سے مل کے بنتا ہے، ایک مسند ہوتی ہے اور دوسری مسند الیہ ہوتی ہے. ولا یکونان، اور یہ دونوں نہیں ہوتے. کون دونوں؟ ہاں الاسمین، یا تو یہ دونوں اسم ہوتے ہیں جیسے زید قائم، یا اسم اور فعل ہوں گے جیسے قام زید ومنہ، اور اسی سے ہے، یعنی اسم اور فعل والی مثال ہے استقم کی. کیوں؟ فإنہ مرکب من فعل عامر و فاعل، فاعل کون سا ہے؟ وہو ضمیر المخاطب تقریرہ استقم انت. یہ کیا ہوگی؟ پہلے بیت کی کیا ہوگی؟ تشریح ہو گئی. اب دوسرا بیت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.